بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 62 ہے، جس میں ہم فعل ماضی کے 6 صیغوں کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں فعل مضارع کے 6 صیغوں کو ہم نے پڑھا، اس میں سے 3 مذکر غائب کے تھے، مذکر غائب کے، لیکن صیغہ کون سا تھا؟ مضارع کا، یعنی جس میں حال کو بیان کرتے ہیں یا استقبال کو، کام ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ ماضی ہے یہ بھی مذکر اور غائب ہے، لیکن صیغے کس چیز کے ہیں؟ ماضی کے، گزرا ہوا زمانہ۔ وہ مضارع کے تھے، حال کا، یعنی مضارع میں حال کا معنی ہوتا ہے یا استقبال کا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا احمد یذہب، یذہب یہاں پر ذا کے ساتھ یا کو ہم نے ٹچ کیا تھا، یذہب احمد جا رہا ہے یا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کا معنی گزرا ہوا زمانہ، اس میں کام ہو چکا، اس میں جو فعل ہے، ٹھیک ہے نا، ورک ہے، وہ ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا، تو ماضی کا ہے، تو اس لیے ماضی کا صیغہ اسی طرح ہوتا ہے جس میں 3 حروف ہوا کرتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، بعد میں ثلاثی مزید آپ پڑھیں گے، ثلاثی مزید بحرف بحرفین بثلاثۃ احرف، وہ آپ علم صرف میں پڑھ بھی چکے ہیں، اور آپ اس کو دیکھ بھی لیں ایک مرتبہ کہ بھائی مجرد کیا ہے، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، مزید کے بہت زیادہ ہیں۔ چلے یہ آئیے مقصد کی طرف، یہاں پر ہم ذرا اس کو دیکھ لیں۔ دیکھو ذہبا کا ترجمہ سیکھیں پہلے۔ ذہبا کا مطلب ہے جانا، ذہبا گیا، چلا گیا، تو آپ اس کے شروع میں فعل لگا دیں، اس کے شروع میں کیا لگا دیں؟ کوئی اسم لگا دیں، مثال کے طور پر طالبن، طالبن ذہبا، طالب گیا، طالب چلا گیا، طالبن جلسا، طالب بیٹھ گیا، طالبن قام، طالب علم کھڑا ہو گیا۔ کتنا آسان ہے، یعنی کوئی بھی فعل 3 حرفی، ذہبا جلسا قام، شروع میں ہم 3 حرفی فعل اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ آسان ہے، بعد میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پر بہت زیادہ حروف والے افعال ہیں، ثلاثی مزید جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ذرا بتا دوں تاکہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے۔ طالب تعلم، طالب تعلم، طالب علم نے سیکھا، طالب علم نے سیکھا، تعلم اس میں بہت یعنی 5 حرف ہیں۔ اسی طرح دیکھو طالب استفتح، استنصر، استنصر باب استنصار یعنی باب استفعال، استفعال میں 3 حروف زائد ہیں، الف سین اور تا۔ صرف میں اس کو ضرور دیکھیں، پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ مثال یہاں پر ہم نے سیکھی ہے طالب ذہب، طالب علم گیا جا چکا، فعل ماضی کا صیغہ ہے، جلسہ بھی ہے، قامہ بھی ہے۔ اسی طرح کے افعال آپ کو بہت ملیں گے کتاب میں، ضرور دہرائیے، وہاں فعل ماضی کے جو دروس ہیں اسے ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، طالب ذہب یہ مفرد ہے، مذکر غائب مفرد اور ماضی کا صیغہ۔ اس کے بعد ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 2 طلبہ چلے گئے، تو ہم کہیں گے طالبانی ذہبا الی المدرسۃ، الی المدرسۃ مدرسے کی طرف، مدرسے کو چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر بھی آپ ذہبا مفرد ہے، تثنیہ جو ہوتا ہے نا ماضی میں، وہ صرف الف اس کی علامت ہوا کرتی ہے، الف اور نون نہیں، جس طرح مضارع میں ہے۔ مضارع میں کیا تھا؟ یذہبانی یہ تثنیہ تھا، یہاں پر ذہبا ذہبا صرف الف جو ہے الف التثنیہ، الف التثنیہ یہ علامت ہے تثنیہ کی، تثنیہ کی علامت کیا ہے ماضی میں؟ الف ہے، تو ہم اس کو سوچ لیں۔ جلسا جلسا، قام قاما، قاما میں الف میم کے بعد الف لگا دیں گے تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے، جلسا وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اکلا، اکلا اکلا، اکلا معنی کھانا، اس ایک آدمی نے کھایا، اور اکلا الف کے ساتھ، اکلا ان دونوں نے کھا لیا، الطعام کھانے کو۔ اس کے بعد ہم جمع بنانا چاہتے ہیں تو ہم اخیر میں کیا کریں گے؟ با کے بعد واو الجماع، اس کو ہم واو جمع کہتے ہیں، یعنی جمع کے لیے جو واو علامت ہے، علامت کے طور پر لاتے ہیں تو وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے، بعد میں الف بھی لگا دیں گے
ٹھیک ہے نا، الف لگانا اس میں ضروری ہوتا ہے، یہ علم صرف میں سیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ذہبوا، بہت سارے لوگ گئے، تو آپ یہاں پہ لکھ الطلاب ذہبوا، الطلاب ذہبوا، طلبہ کرام چلے گئے۔ یہاں پر آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، احمد ذہبا، احمد چلا گیا، احمد و سعید ذہبا، وہ دونوں چلے گئے، احمد سعید و عمر ذہبوا، وہ سارے کے سارے چلے گئے، الاساتذہ ذہبوا، بہت یعنی اساتذہ کرام یہ چلے گئے اپنے گھروں کو، الی البیت ذہبوا الی البیت الی المدرسۃ۔ تو اسی طرح کے جملے بنائیں گے، آپس میں باتیں کریں گے تو عربی آنا ہمیں یعنی دن بدن ہم ترقی کرتے جائیں گے۔ اب آئیے، ہم نے 3 صیغے پڑھ لیے مذکر غائب کے، ماضی کے۔ اب مؤنث غائب اور ماضی کو دیکھتے ہیں۔ مؤنث کے صیغے ہوں گے، غائبہ ہوں گے اور ماضی میں ہوں گے۔ تو اس کے آپ شکل کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ذہبت وہاں پر، اور یہاں پر کیا ہے؟ ذہبت، یہ تائے تانیث کہلاتی ہے، یہ یعنی مؤنث کے صیغے کی علامت ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے ہم ذہبت، یعنی آپ دونوں بات کر رہے ہیں کسی لڑکی کے بارے میں، عورت کے بارے میں، تو آپ نے کہا ذہبت فاطمۃ، تو ذہبت سے پتہ چلا کہ آپ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھو فاطمہ تو لڑکی کا نام ہے، اب ہم کہتے ہیں لیلا یا کہتے ہیں سعاد، سعاد تو سعاد بظاہر ویسے وہ تو لڑکی کا ہی نام ہے، لیکن سعاد میں کچھ وہ ہو سکتا ہے کہ سعاد تو کسی لڑکے کا بھی نام ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم جب کہیں گے ذہبت سعاد تو سننے والا سمجھ لے گا ذہبت پڑھا ہے تا کے ساتھ، تو سعاد کون ہے؟ سعاد مؤنث ہے یعنی لڑکی کا نام ہے، تو اس لیے یہ علامت ہے تانیث کی، ذہبت۔ اب ہم کہتے ہیں فاطمہ تو ذہبت، فاطمہ چلی گئی، ایک کام ہو چکا فعل ماضی میں، فاطمہ ذہبت، فاطمہ چلی گئی، یعنی کام ہو چکا، جانا ہو چکا، وہ فعل اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ دیکھو تثنیہ بنائیں گے تو ہم اسی طرح ذہبت سے ذہبتا، ذہب سے ذہبا بنایا تھا، ذہبت سے ذہبتا بنا دیں گے، الف لگا دیں گے اخیر میں، مثلا فاطمۃ و زینب ذہبتا، یا طالبتانی طالبتانی ذہبتا، وہ دونوں طالب علم کیا ہوئی؟ وہ دونوں چلی گئیں، ذہبتا الی البیت الی المدرسۃ الی السوق، الی السوق بازار کی طرف، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ہے ذہبنا، جس طرح وہاں پر تھا یذہبنا، یذہبنا یا کے ساتھ، تو یا علامتی مضارع کی، مضارع کے صیغے میں شروع میں یا ہوا کرتا ہے، ہم یا کو لگاتے ہیں، یذہبو یذہبانی یذہبونا، تو یہاں پر تو نہیں ہے، یہاں پر شروع میں آپ کو پہلا ہی لفظ جیسا کہ ماضی میں تھا ذہبا، اسی طرح یہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس میں بھی ذہبنا ہی ہے ڈائریکٹلی، یہاں پر یا کا اضافہ نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس کا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب ماضی کا، ماضی کا صیغہ ہے، یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں، اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ماضی کے۔ ذہبنا تو آپ یہاں لکھ دیں النساء، عورتیں، النساء عورتیں، ذہبنا، یا کہیں بنات، بنات بنت کی جمع ہے، بنت کہتے ہیں لڑکی کو، بنات یعنی بہت سی لڑکیاں، ذہبنا چلی گئیں، الی البیت گھر کی طرف۔ تو میرے بھائیوں اسی چیز کو ہم اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ 6 صیغے ہو گئے، جس میں 3 مذکر غائب ماضی کے اور 3 مؤنث غائب ماضی کے، اس کو اسی طرح یاد کریں گردان کی شکل میں، ذہب ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہب ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا۔ کوئی اور فعل لے لیں جیسے جلسا، اس کو پڑھیں جلس جلسا جلسو، جلست جلستا جلسنا۔ قامہ کو لے لیں، قام قاما قامو، قامت قامتا قامتنا، یا قمنا، قمنا صحیح ہے، قامتنا میں اس پہ غلط ہو گیا، قامت قامتا قمنا، وہ ساری عورتیں کھڑی ہو گئیں۔ اس طرح کریں گے تو ہمیں عربی آئے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یذہبو یذہبانی یذہبونا، تذہبو تذہبانی یذہبنا، اس کو بھی اسی طرح یاد کریں، ریپیٹ کریں، مختلف
افعال کو لے کر آئیں، ماضی کا ہو مضارع کا ہو، اور 6 جو یہ صیغے میں نے بتائے ہیں، 6 مضارع کے اور 6 یہ والے ماضی کے، اس کو اسی طرح اس کی بہت سی مثالیں بنائیں اور باتیں کریں، اس میں جملے بنائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اور لیں گے جو مخاطب کے 6 اور 6 صیغے ہوں گے۔ مخاطب کے یعنی آپ کے آگے جو ہے نا یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اب مذکر میں کیا ہے؟ مفرد ہوگا، تثنیہ جمع ہوگا، اور مؤنث میں بھی ایک عورت ہوگی سامنے، 2 یا بہت ساری۔ تو یہ 6 صیغے ہم ماضی اور مضارع دونوں کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔